الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی مہینے اگر آدمی گنے تو وہ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینے کی گنتی وہ 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہے۔ عید کے بعد، شوال کے بعد سب سے پہلا مہینہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور اس کے بعد یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم والا، یہ 3 مہینے مسلسل ہے۔ اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا، شعبان یعنی شیبرات والے مہینے سے پہلے والا جو مہینہ ہوتا ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام والے بنائے ہیں، اور ان چاروں کی حرمت، ان کا اچھا ہونا، بڑھیا ہونا، حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے منہا اربعۃ حرم۔ لیکن ذرا آپ ترتیب دیکھیے کہ اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے۔ یہ جو محرم کا مہینہ آج جو 10ویں تاریخ ہے، 1 تاریخ سے، محرم کی 1 تاریخ سے اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ احترام والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر جب یہ سال ختم ہو رہا ہے تو ذی الحجہ پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ وہ ذی الحجہ والا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اچھا، آپ یہ سمجھیے کہ حرمت والا مہینہ ہے کہ کیا مطلب ہے؟ حرمت والا مہینے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والے بھی جب حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس سے پہلے سے ہی اہل مکہ اور اہل مکہ سے پہلے جو لوگ تھے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ یعنی ان 4 مہینوں میں غلط کام سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنے فساد سے، آپس میں جھگڑنے سے بچا کرتے تھے۔ چنانچہ مشکات کی اور کتاب العلم بخاری کی صاف روایت ہے کہ وفد عبد القیس، قبیلہ مضر کا ایک وفد حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس پورے سال نہیں آ سکتے، صرف محترم اور احترام والے، حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ ایسی پکی بات بتا دیجیے کہ ہمیں آپ سے دوبارہ مسئلہ پوچھنے کی، دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہم پورے سال آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ہمیشہ آپ کے پاس سفر کر کے ہم مدینہ نہیں آ سکتے۔ ہاں، اس وقت حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس حرمت والے مہینے میں ہر قبیلہ والا اگرچہ کافر ہے، لیکن سب اس حرمت والے مہینے کی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرتا ہے، ہم ان سے لڑائی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں ہم آپ کے پاس چل کر کے آئے ہیں تاکہ راستے کے فتنے اور فساد سے، جھگڑے سے، لڑائی سے ہم محفوظ رہیں۔ اب جب ہم چلے جائیں گے تو حرمت والا مہینہ بہت دور ہے، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو اس روایت سے آپ کو یہ صرف بتانا مقصود ہے کہ یہ 4 مہینے محترم، احترام والے، حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ جو سال کا شروع والا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے بعد رجب والا مہینہ آتا ہے، رجب کے بعد پھر عید کے بعد
ذوالقعدہ والا مہینہ آتا ہے، ذوالقعدہ کے بعد پھر اس کے بعد ذوالحجہ والا قربانی والا مہینہ آتا ہے۔ صرف یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب سے رکھا ہے کہ اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ میسج دینا چاہتے ہیں، کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، کچھ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جس طریقے سے لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، فتنہ فساد کرنا صحیح نہیں ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ان 4 مہینوں کی حرمت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، خصوصاً محرم الحرام۔ اس کی حرمت اور زیادہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور زیادہ بڑھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ شروع سال میں، آخر سال میں اور سال کے درمیان میں یہ حرمت والا مہینہ رکھ کر کے یہ میسج دینا چاہتا ہے اور یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ شروع میں بھی لڑائی جھگڑے بند، سال کے آخر میں بھی لڑائی جھگڑے بند، اور درمیان میں 1 مہینہ رجب کا، اس میں بھی لڑائی جھگڑے بند۔ اس کا مطلب یہ کہ پورے سال آپ کو لڑائی جھگڑے بند رکھنا ہے، پورے سال آپ کو لڑائی جھگڑے بند رکھنا ہے، اور پورے سال اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ محرم کا مہینہ آیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ 1 مہینے میں گناہوں سے بچنے کی، لڑائی جھگڑا چھوڑنے کی عادت لگ گئی، پھر اس کے بعد رجب آئے گا، رجب کے بعد تقریباً 2-3 مہینے کے بعد پھر ذوالحجہ آئے گا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ آئے گا، اس میں ہمیں ساری برائیوں سے بچنا ہے۔ تو درمیان والی زندگی میں بھی ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی لڑائی سے، ہر قسم کے جھگڑے سے بچا رہنا ہے۔ خاص طور سے جو محرم کا مہینہ ہے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں دیکھا کہ جو مدینے والے یہود ہیں وہ محرم کے مہینے میں، اور آج جو جمعہ کا دن ہے یعنی 10واں محرم کی 10ویں تاریخ کو، کہ وہ مدینے میں جو یہودی لوگ ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم 10ویں محرم کو، محرم کی 10 تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم میں بنی اسرائیل پر جو ظلم کرنے والا بادشاہ تھا فرعون، رامسیس، ان سے چھٹکارا دیا ہے۔ اس چھٹکارے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احسان سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب یہودی لوگ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن سے بچ جانے کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقدا کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکریہ میں ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہر مسلمان روزہ رکھے گا، اور اس وقت تو روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا، رمضان کا روزہ ابھی نہیں تھا، رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد یہ جو عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہے، یہ روزہ رکھنا فرض نہیں رہا لیکن مستحب ضرور رہا۔ جو روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو روزہ نہیں رکھے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ 10ویں محرم کو
یہود لوگ صرف ایک روزہ رکھتے ہیں اور وہ 10ویں محرم کا روزہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کا کوئی آدمی صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھے، بلکہ 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے، تاکہ غیروں کے ساتھ، یہودوں کے ساتھ ہماری امت مشابہت کرنے سے بچ جائے، اس طرح کام کرنے سے بچ جائے جس طرح یہودی کام کرتے ہیں۔ تو یہودی صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم اپنی امت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ صرف 10ویں محرم کو روزہ نہ رکھے، بلکہ 10 کے ساتھ 9 بھی ملا لے تاکہ یہودیوں کی طرح روزہ نہ ہو، یا پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یا 9، 10، 11 تینوں روزہ رکھ لے تاکہ جس طرح یہودی صرف ایک روزہ رکھتا ہے اس طرح روزہ رکھنا نہ ہو، مشابہت سے بچ جائے۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا جو کہ عبادت و ثواب کا کام تھا، لیکن یہودیوں کی طرح وہ عبادت ہو رہی تھی، یہودیوں کی طرح روزہ رکھنا ہو رہا تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے ایک روزہ رکھنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ روزہ یہودیوں کی طرح تھا۔ تو عبادت میں بھی حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ عبادت میں بھی ہماری امت یہودیوں کی طرح عبادت کرے، بلکہ یہودیوں کی اختلاف کرے، یہودیوں کی مخالفت کرے۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کیجیے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب عبادت میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت پسند نہیں ہے تو عبادت کے علاوہ جو گناہ ہے، جائز باتیں ہیں، اوڑھنا پہننا ہے، رہنا سہنا ہے، چلنا پھرنا ہے، زندگی گزارنا ہے، تجارت کرنی ہے، دکان چلانی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، جو کچھ بھی کام ہے جو حلال اور جائز ہے، تو اس میں غیروں کی مشابہت، اس میں غیروں کی مشابہت، ان میں وہ کام غیروں کی طرح کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، آدمی کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی غیرت ایمانی کی وجہ سے ہرگز ایسا کام نہ کرے کہ جو یہود اور نصارہ کی مشابہت والا ہو۔ اپنا لباس، اپنا پوشاک، اپنا چہرہ مہرہ، اپنا رہن سہن، اپنی چلت پھرت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی صبح و شام دوپہر ہر وقت کو، ہر 24 گھنٹے کے منٹ اور سیکنڈ کو آدمی یہود و نصارہ سے ہٹ کر کے اس زندگی پر لائے جس زندگی پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کی ہدایت دی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اعلان کرو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے راضی ہو، تو میری یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، 10ویں محرم کو روزہ رکھنا حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام جو 10ویں محرم کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے گھر میں اچھا کھانا پکے، اچھا کھانا پکے۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا کھانا پکائیں گے تو پھر روزہ رکھا ہے کھائیں گے کب؟ آپ مغرب سے پہلے پہلے پکا لیجئے، مغرب سے پہلے پہلے پکا کر کے آپ کھائیے مغرب کے بعد، تو کھانا پکنا تو مغرب سے پہلے ہو گیا، اچھا کھانا کی انتظام تو مغرب سے پہلے ہو گیا۔ اگر بڑے نہیں کھائیں گے، چھوٹے بچے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر وہ کھائے تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ نہ کھائیں، آپ روزہ رکھیں لیکن آپ کے بچے کھائیں۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر وسعت کرے، اچھا پہنائے، اچھا کھلائے، ان کو پیسے دے، خوب وسعت کرے، اچھا سے اچھا کھانا بنائے اور پکائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، اپنے گھر والوں کے سامنے اچھا کھانا پیش کرے، تو پورا سال اس ایک دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کھانا کھلاتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے جو 10ویں محرم کو روزہ رکھے تو حدیث ہے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کی برکت سے پورے سال کی جو گزشتہ پورا سال ہے اس پورے سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگلا سال جو آئندہ سال آنے والا ہے اس ایک سال کا بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔
تو بھائی سستا سودا ہے، بالکل آسان ہے، لیکن وقت تو چلا گیا ہے۔ آج ہی روزہ رکھنا تھا۔ بہت سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، بہت سارے وہ ہیں جو جانتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو اچھا پہنانا چاہیے، اچھا کھلانا چاہیے۔ یہ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ اپنے گاؤں میں کہ یہ اہتمام ہوتا ہے کہ ہر آدمی مرغا ذبح کرتے ہیں، ہر آدمی گوشت کی نظام کرتا ہے، پلاؤ پکاتا ہے، بہترین۔ اس میں آپ یہ نیت کر لیجئے کہ آج 10ویں محرم ہے، اور چونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس دن اچھا کھانا ہونا چاہیے، اچھا کھانا پکنا چاہیے، اس نیت سے میں پلاؤ پکا رہا ہوں، اس نیت سے مرغا ذبح کر رہا ہوں، اس نیت سے گوشت کا انتظام کر رہا ہوں، تو اس وہ نیت کر لینے کی وجہ سے پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس نیت کرنے کی وجہ سے پورے سال آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ تو جس نے ابھی تک مرغے کی نظام نہیں کیا ہے، پلاؤ کی نظام نہیں کیا ہے، وہ ضرور بھی ضرور مغرب سے پہلے تک کر لے، اور امید ہے کہ سب کے گھر میں ہوتا ہے اور ہوا بھی ہوگا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کالے گھاس سے صرف یہی ہے کہ 10ویں محرم میں یہ دو کام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ دو کام ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا چاہیے، اور نمبر 2 اچھا سے اچھا کھانا، بہترین سے بہترین کھانا اور بہترین کپڑا وغیرہ پہننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کالے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جنریٹر چلا دیجئے اگر تیل ول ہے تو، ہے جنریٹر نہیں چلتا، جنریٹر کا تار کٹا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہے۔ چلیے بھائی، جن کی سنت چھٹی ہوئی سنت پڑھ لیجئے۔